الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں شرف حاضری حاصل ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد جو یقیناً قرآنی موضوع ہی ہوتا ہے، اس سے متعلقہ آیات مستند تفاسیر کی روشنی میں حتی الامکان عام فہم طریقے سے آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ صحابہ کرام علیہم رضوان تھا۔ پہلے ہم نے مطلقاً تمام صحابہ کی جو فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں مختلف مقامات پر ذکر فرمائی، اسے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور پھر ہم اولاً پھر ہم نے اہل بیت اطہار پر کلام کیا، اور پھر خلفائے راشدین پر ہم کلام کر رہے تھے، جن میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر کلام ہوا، اور اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات آیات کی روشنی میں ذکر کر رہے تھے۔ اور ان کی فضیلت میں جو آیت میں عرض کر رہا تھا وہ سورۃ الحدید کی ہی وہ آیت ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے بیان کے لیے بھی ذکر کی گئی تھی۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس آیت کو دوبارہ ذکر کروں، پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اس پہ کلام کیا تھا، میں آپ کی خدمت میں مزید یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر علماء جمہور اس پر متفق ہیں کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں افضل ترین ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بلکہ علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ترین انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے دلائل کی روشنی میں بسا اوقات اس طرح کے نتائج مرتب کرتا ہے۔ مثلا کسی کے پاس اپنے دلیلیں ہوتی ہیں تو وہ ایک بزرگ کو فوقیت دیتا ہے، بعض اوقات دوسرے کے پاس کچھ دلیلیں ہوتی ہیں جن کو وہ ان دیگر دلائل کے مقابلے میں اقویٰ محسوس کرتا ہے، زیادہ قوی، زیادہ مضبوط محسوس کرتا ہے، تو وہ ان کی روشنی میں کسی اور کے لیے وہی فضیلت و کمال ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ چلتا رہا ہے، اکابرین کے درمیان بھی یہ چیز معمول بہا رہی ہے۔ لیکن اس میں یقیناً ایک قابل گرفت پہلو یہ ضرور ہوگا کہ کسی بزرگ کی اس انداز سے تعریف کی جائے، اس کی فضیلت و کمال کو اس انداز سے بیان کیا جائے کہ دوسرے کے لیے تحقیر اور توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ یہ غلط ہے، یعنی کسی کی توہین اور تحقیر کے ذریعے کسی دوسرے کی فضیلت کو ذکر کرنا یا فضائل و کمالات کو بیان کرنے کی کوشش کرنا، یہ شریعت کو محبوب اور مطلوب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کے پاس سے گزرے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت دے رہے تھے، آپ پر فضیلت دے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے موسیٰ پر فوقیت نہ دو۔ اس کی شرح اکابرین نے بیان کی ہے کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس انداز سے مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو کہ ان کے لیے کوئی توہین یا تحقیر کا پہلو نکلتا ہو، ورنہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی کہ انا سید الاولین والآخرین، کہ میں پہلوں کا بھی سردار ہوں اور بعد میں آنے والوں کا بھی سردار ہوں۔ یعنی اب پہلے آنے والوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ گزر چکے ہیں سب پہلے والے ہیں، اور آپ کے بعد آپ کے زمانے میں اور پھر آپ کے بعد قیامت تک جتنے آئیں گے وہ سب بعد والے ہیں، اور سرکار اپنے آپ کو ان سب کا سید و سردار قرار دے رہے ہیں۔ یہ اپنی زبان اقدس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت اور حکم سے خود سرکار نے فضیلت و کمال ذکر کیا، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ایک فضیلت و کمال کا بیان ضرور ہے، لیکن اس میں کسی دوسرے کا اس انداز سے ذکر موجود نہیں ہے کہ اس کے لیے توہین اور تحقیر کا پہلو نکلتا ہو۔ تو یہ ایک بنیادی نقطہ ہے کہ اکابرین کے فضائل اور کمالات ضرور بیان کریں، مستند آیات، مستند احادیث کریمہ، دیگر اقوال بزرگان دین کی روشنی میں، لیکن اس میں پھر اپنے پاس سے کچھ نتائج نکال کے دیکھو ثابت ہوا کہ یہ یوں ہیں، یہ یوں ہیں، اس طریقے سے کہنا مناسب نہیں ہے کہ کسی کے لیے اس طرح کے کمنٹس، اور وہ اکابرین جن کے بارے میں ہم نے
آپ کو قرآن عظیم کی بہت سی آیات کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں۔ جیسے اسی سورۃ الحدید کے آخر میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کا ماقبل ذکر کر کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ اور ان تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اب رب ان سے راضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اس کی صفت ہے، جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا ارادہ فرما لیا تھا، کیونکہ ارادہ بھی اللہ کی صفت ہے اور وہ بھی قدیم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ازل سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ارادہ بھی فرما لیا اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی صدور پذیر ہو گیا۔ ظہور ہمارے سامنے اب ہوا، یعنی جب یہ آیات نازل ہوئیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ فرما لیا تھا کہ ان سب کو جنت عطا فرمائے گا۔ حالانکہ ان تمام کے احوال، تمام کے اعمال، تمام کی جو کچھ کوششیں ہوں گی وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی جانتا ہے اور جانتا تھا۔ اس کے باوجود جب ان سے جنت کا وعدہ فرما رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر، اگر ظاہری اعتبار سے میں کہتا ہوں، حقیقتاً نہیں، ظاہری اعتبار سے اگر کسی صحابی کے کسی عمل میں کسی کو کوئی قابل گرفت چیز نظر آتی ہے، مثال کے طور پر نظر آتی ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے غافل تھا یا نہیں تھا؟ اگر جو بولے غافل تھا وہ کافر ہو جائے گا، اور جو بولے نہیں غافل نہیں تھا تو پھر کویسچن ہوگا جب غافل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس کے باوجود ان کے لیے جنت کا وعدہ فرما رہا ہے، تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان تمام معمولات سے، تمام معاملات سے درگزر فرما لیا، بالکل پہلے سے ہی درگزر فرما لیا۔ اب رب ان سے راضی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ اور ہم آپس میں کوئی بحث اس انداز سے کریں کہ کسی کے لیے توہین اور تحقیر کے پہلو نکالیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سخت قسم کے کوئی کمنٹس اس کے بارے میں کہیں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو ہمارا کام ہے سمجھانا، آپ کی خدمت میں دائرہ ادب میں رہ کے عرض کرنا، غور و تفکر کرنا آپ کا کام ہے، غور و تفکر کیجئے۔ اگر ہماری بات میں کمی، سقم، نقص، کوئی کوتاہی نظر آئے ہماری بھی اصلاح فرما دیں، لیکن ہمیں اللہ کی ذات پاک سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں یہ سینکڑوں کتابوں اور ہمارے اکابرین کی تعلیمات اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کا نچوڑ ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات پاک سے کہ کسی کو اس مسئلے میں کوئی اختلاف اس انداز سے نہیں ہو سکتا جیسے ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور کمال میں نے آپ کو بتایا کہ بالاتفاق جو جمہور صحابہ ہیں، جمہور اکابرین ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، اور ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و کمال کا پہلو ہے، اور ان کی فضیلت و کمال کا ذکر اسی آیت کریمہ میں مذکور ہے جو ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی پیش کی تھی، اور ہم نے پھر آپ کو سمجھایا تھا کہ کس طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فضیلت و کمال کو پایا ہے، اور اس کا خلاصہ یہی تھا کہ فتح مکہ کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا کہ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا وہ ان لوگوں سے افضل ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک معیار فضیلت جو یہاں ذکر کیا گیا وہ یہی تھا کہ فتح مکہ سے پہلے والے فتح مکہ کے بعد والوں سے افضل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے والے بعد والوں سے افضل کیسے ہوئے؟ اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا، اور اس کی وجہ پھر یہی ہے کہ پہلے والوں نے زیادہ مشقتیں برداشت کی ہیں، زیادہ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ کیا ہے، زیادہ آزمائشوں کا سامنا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر اصل معیار یہ ہوا کہ جو جتنا زیادہ دین کے لیے سمجھ لیں کہ آزمائش کی بھٹی میں جلا ہے، آزمائش کی چکی میں وہ پسا ہے، وہ اتنے زیادہ فضیلت کا باعث ہوگا۔ تو چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اول وقت میں دین کی بڑی مضبوط مدد کی ہے اور بہت کچھ خرچ کیا، تو آپ کا مقام یقیناً دیگر صحابہ کرام کے مقابلے میں زیادہ متصور ہوتا ہے۔ ان کے بعد پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا درجہ ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی، آپ کی وجہ سے خود سرکار نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یا تو ابو جہل کا نام لیا اور یا پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما،
اور آپ کی دعا پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی اور اس کی قبولیت ظاہر ہوئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو اسلام مضبوط ہو گیا، تقویت حاصل ہو گئی، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے ہیں، اور جب پیسہ خرچ کرنے کی باری آئی ہے تو پیچھے نہیں ہوئے ہیں، اس میں خرچ کیا ہے، اور حق کو ثابت کرنے، حق کو قائم کرنے کے سلسلے میں آپ بہت زیادہ جرأت مند تھے، اور حق کو قبول کرنے کے سلسلے میں بھی آپ کی بڑی فضیلت اور کمال ذکر کیا جاتا ہے۔ اور جب آپ حاکم بنتے ہیں تو اس کے بعد ایک طویل عرصے تک آپ نے حکومت، تقریباً 10 سال تک حکومت فرمائی، اور اس میں روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی آپ اس قابل تھے کہ آپ کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوتا۔ تو اس آیت میں اسی چیز کا بیان ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت اور محبت کے تعلق کو اور مزید مضبوط کریں۔ ایک اور آیت لیتے ہیں آپ کی فضیلت کے ذکر میں، یہ بھی پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بیان میں ذکر ہوئی، لیکن اب اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا پہلو بھی مذکور ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ سورۃ الحجرات ہے اور آیت نمبر 2 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے چلا کر بات نہ کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم میں سے ایک دوسرے کے سامنے تم باتیں کرتے ہو، بلند آواز سے چلاتے ہو، کیوں؟ ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی حاصل نہ ہو۔ تو یہ حضرت، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کو تھوڑا سا کم سنتا تھا، تو وہ بلند آواز سے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کی بلند آوازی کی وجہ سے بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذیت محسوس فرماتے تھے، لیکن آپ بڑے بامروت تھے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ ان کو آہستہ کہنے کا، آہستہ بات کرنے کا کہیں اور ان کی دل آزاری نہ ہو جائے، انہیں اپنی کمی کا احساس نہ ہو جائے کہ میری ثقل سماعت ہے، تو سرکار خاموش رہتے اور ان کی سنتے رہتے، چاہے تکلیف اذیت ہوتی آپ برداشت کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس آیت کو نازل فرمایا۔ اب آگے اس میں فضیلت و کمال کا پہلو ہے بزرگان دین کے لیے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے نزدیک، اولئک الذین امتحن اللہ، اگر ملا کے پڑھیں تو اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا امتحان لے لیا، قلوبہم للتقوی، جن کا امتحان اللہ تعالیٰ نے، جن کے قلوب کا امتحان تقوی کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ لے چکا، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ تو یہاں پر بالاتفاق ان میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، ان میں حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے۔ اور اس آیت کے نزول کے بعد جس میں بلند آوازی سے منع کیا گیا، اتنا آہستہ آپ کلام کرتے تھے کہ بعض اوقات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کیا کہا، دوبارہ کہو، اس طریقے سے پست آوازی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح فرمائی ہے۔ اب ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو اس آیت کو اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے تناظر میں آپ دیکھیے کہ بے شک وہ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کے نزدیک، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے سلسلے میں ان کے قلوب کا امتحان لے لیا، یعنی واقعی وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کی آزمائش میں 100% پورا اترنے والے ہیں، اور وہ کوئی کسی گناہ یا خطا کے قریب نہیں جاتے ہیں، حق کا پرچار کرتے ہیں، حق کے ساتھ رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جن اکابرین کے لیے، جن نفوس قدسیہ کے لیے یہ ارشاد فرمائے کہ ان کے لیے مغفرت ہے، کیا ہمیں اس میں کچھ شک ہو سکتا ہے؟
ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ کیا آپ اور میں اس میں شک کر سکتے ہیں؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں، آیات قرآنیہ میں ہم شک نہیں کر سکتے، اور مفسرین مطلب مستند تفاسیر بھری ہوئی ہیں اس سے۔ احادیث کریمہ میں جہاں تفسیر بیان ہوئی ان میں بھی تذکر آ جاتا ہے کہ یہاں پر بالاتفاق حضرت ابوبکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما تو ضرور مراد ہیں، کیونکہ یہ حضرات وہ تھے جو اکثر سرکار کی صحبت میں رہتے تھے اور اپنی آوازوں کو پست کیا کرتے تھے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ ان کی مغفرت اللہ نے کر دی ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ بخش دے، اس کی بخشش کا اعلان قرآن میں فرمائے اور اس کے لیے اجر عظیم ذکر فرمائے، تو یقینی سی بات ہے کہ ہمیں ان سے محبت رکھنی چاہیے، ان سے پیار رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جو مغفرت کا مستحق ہو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں اجر عظیم کا ذکر فرما دے، وہ یقیناً اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، اور ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ اور ضابطہ قاعدہ قانون یہی ہے کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، تو ہمیں بھی پیارے ہیں، اس لیے ان سے محبت رکھنا، یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ایسی شخصیت سے محبت رکھنا ہے جس سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی محبت فرماتا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، اور آپ کی فضیلت و کمال کے لیے میں نے ذکر کیا ہی تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہیں۔ آپ کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے سرکار کے پہلو میں دفن کیا جائے، اگر آپ اجازت دے دیں تو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میں خواہش رکھتی تھی کہ یہاں میں دفن ہو جاؤں، لیکن میں آپ کے لیے ایثار کرتی ہوں۔ انہوں نے جگہ آپ کو دی، اور یقینی سی بات ہے کہ یہ صرف ایک ایثار ہی نہیں تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فیصلہ بھی تھا۔ گویا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایثار اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلہ ازلی کے تابع تھا، کہ اللہ نے اصل میں آپ کے دل میں پیار محبت ڈالا اور آپ کے دل کو اس طرف رغبت دے دی، مائل کر دیا کہ آپ ان کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ ورنہ حضرت ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، سیدھی جانب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، یہ کم سن صحابی تھے، بھی چھوٹے تھے، اور آپ کے بائیں جانب حضرت ابوبکر بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے۔ تو سرکار نے کچھ نوش فرمایا، اور قاعدہ قانون یہ ہوتا ہے کہ سیدھی جانب والے کو دیں۔ تو آپ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں میں ان کو دے دوں بڑوں کو؟ تو کہا کہ نہیں، میں آپ کے تبرک پر کسی کو فوقیت نہیں دے سکتا، وہ لے لیا۔ لیکن سیدہ عائشہ اظہار کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے فیصلے کے تابع تھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت، عظمت، فضیلت اور کمال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔